رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہر چینجنگ جو حالات کے اندر ہوتی ہے سب میں نمونہ ہے. لیکن ایک بات میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں، خدا کرے آپ پوری طرح سمجھ جائیں. یہ آیت جو میں نے ایک دوسری پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت اتری ہے غزوہ احزاب کے جسٹ بعد. غزوہ احزاب خندق کی جنگ، جس میں پورے عرب نے ایک دم پورا عرب امڑ آیا تھا مدینے کو ختم کرنے کے لیے. باقاعدہ یہودی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا ان کا کہ کوئی باہری اٹیک ہوگا تو آپ پر تو ہم مدد کریں گے، ہم پر ہوگا تو آپ مدد کریں گے. انہوں نے دیکھا بہت اچھا موقع ہے کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، پورا عرب اس وقت سیل کی طرح چلا آیا ہے، چنانچہ وہ غداری پہ آ گئے. ایسے وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رول ادا کیا اس کو قرآن کہہ رہا ہے. نازک وقت میں، سیریس حالات میں، سیویئر حالات میں، جو حالات اس وقت ہے نا اس سے زیادہ سیویئر حالات نہیں ہیں ہمارے. اب میں تو ایک سادہ انداز میں ایک بات کہتا ہوں، اتنے سیویئر حالات کا حد تحمل بھی نہیں کر سکتے. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، پرفیکٹ نمونہ ہے. بڑی مصیبت ہے اب ہماری اصطلاحات بھی ہمارے لیے اجنبی ہے. اسوہ حسنہ قرآن میں لفظ 3 بار آیا، 2 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے سورہ ممتحنہ میں، اور 1 بار سورہ احزاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا. اور آیا ہے وہ جو سچویشن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خندق کھدوا رہے ہیں اپنی نگرانی میں، پوری رات بھر چلتے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے، اپنے لیے نپواتے ہیں اتنا میں کھودوں گا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں ہے، اس خدمت کے لیے ہم موجود ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، محمد ان لوگوں میں نہیں رہنا چاہتے جن کو رفقا کام کر رہے ہوں اور میچ دیکھ رہے ہوں. میں تو سوچتا ہوں دیکھنا بھی تو بہت بڑا کام ہے. اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جب محنت کر رہے تھے تو ان کا کام کا سپرویژن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. لیکن آپ نے اپنے حصے کی بھی خندق کھودی اور دوسرے رفقا کی مدد کی. اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 3 وقت ہو گیا کھانا نہیں ملا. اللہ کے نبی پھاڑا اب نہیں چلایا جا رہا ہے. یا رسول اللہ، پھر ایسے کرتا اٹھایا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں کس کیفیت سے 2-4 ہوں. حضور نے دیکھا ان کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا، پتھر رکھ کر کے کپڑا باندھ لیا تھا. جواب میں ہم اور ہمارے باپ قربان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقریر نہیں فرمائی. ایسے آپ نے کرتا اٹھایا، انہوں نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی لا کر اور دے دیجیے. میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں امت کے جو ذمہ دار ہیں یہاں علماء ہیں جو یہاں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر یہ جو نمونہ ہے نا اس کا ہلکا سا بھی شائبہ بھی آ جائے ہمارے ذمہ داروں میں، قیادت میں، جو فالوورز ہیں نا آپ پہ جان دے دیں، چھڑک دیں گے اپنی جان. آگے بڑھیے، کچھ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پیچھے ہیں آپ کے بالکل. لیکن قیادت کے یہ رنگ ہی ختم ہوتا جا رہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنگ میں نوجوانوں سے خاص بات کرنا چاہوں، یو مسٹ بی شارپ ون. آپ کے اندر شارپنیس ہونی چاہیے، آپ ویجیلنٹ ہونا چاہیے، آپ باخبر ہونا چاہیے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یا ہمارے محترم دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کبھی ان سے تفصیل سے پوچھیے گا. میں گزارش بھی کروں گا کہ ضرور سیرت کی وہ چیزیں ضرور آنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر شخصیت تھے تاریخ کی، اور امت کو باخبر بنا کے گئے تھے. دور زوال میں باخبری بھی دنیا کا کام ہو گیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ایک کام کیا کہ ادھر یہودی مشرکین جو آئے تھے حملہ کرنے، اس میں بہت سے لوگ تھے، 20 قبائل کے لوگ تھے، آپس میں گھال میل چل رہا تھا. یہودیوں کو ابو سفیان نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، بہت اچھا موقع ہے، ان کو ختم کر دیا جائے گا. یہودی بھی ادھر لپک چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لا چکا ہوں.
پروفیٹک اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک کتاب ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو پیرس میں رہے, رسول اللہ کی جنگی اسکیم. یہ بھی حضور کی سیرت کے ابواب ہیں. ہمارے مدرسے میں مغازی کے ابواب باقاعدہ سلیبس میں ہوتے ہیں, پڑھائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ میں ایمان لا چکا ہوں لیکن ابھی لوگوں کو معلوم نہیں, کیا میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے ان کے سینے پہ سے ہاتھ رکھ دیا, کہا تم ہی تو وہ آدمی ہو جس کی اس وقت مجھے ضرورت و تلاش تھی. کہا کہ آپ مجھے اجازت دے. کہا ہاں, یہ جو اس وقت تال میل بن رہا ہے دشمنوں کے درمیان, اس کو توڑنا ہے کسی طرح. وہ گئے یہودیوں کے پاس. انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے, تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا, یہ نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں گا, معاہدہ کیا تھا, تمہاری اخلاقی ذمہ داری تھی اس معاہدے کی پاسداری کرتے, لیکن چلو تم اپنے لمبے منصوبے کے تحت اگر تم ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گویا حملہ کرنے کے لیے تیار ہو, تو کم سے کم بھائی ایک بات سمجھ لو کہ اگر یہ کام مکمل نہیں ہوا تو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا, کیونکہ تم نے تو معاہدہ کیا ہے نا, تم پابند تھے. تو ایسا کرو کہ جو آئے ہوئے ہیں باہر کے لوگ حملہ کرنے, ان سے کہو کہ اپنے 10-5 ذمہ دار قسم کے لوگوں کو تمہارے پاس رکھ دے, اور ان سے کہو کہ جب تک مسلمانوں کو ختم نہیں کر دیں گے آپ, تب تک ان لوگوں کو نہیں واپس کیا جائے گا. یہاں کہہ کے آئے, پھر گئے ابو سفیان کے پاس, اس وقت تو کفار کے کمانڈر تھے. کہا کہ مجھے یہودیوں پہ یقین نہیں ہوتا ہے, وہ قابل اعتبار نہیں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابھی جب کشمکش کے اس میں بات آگے بڑھے گی تو آپ لوگوں سے کہیں گے کہ اپنے کچھ ذمہ دار لوگوں کو ہمارے پاس کر دیجئے ضمانت کے طور پر, تاکہ جب تک آپ مسلمانوں کو ختم نہیں کرتے تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے. وہ چلے گئے کہہ کر. تھوڑی دیر میں یہود پہنچ گئے, انہوں نے یہ بات رکھی. ابو سفیان نے کہا اور نیند سے ہی بات کہہ رہا تھا. بس وہیں سے دل پھٹنا شروع ہو گیا. میں صرف یہ بات کہنی چاہتا ہوں, مسلمانوں کو حالات سے اویئر رہنا چاہیے. یہ کون سی بات ہے؟ کیا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا؟ کیا کوئی یہاں بیٹھا ہوا مسلمان نے سوچ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیر دینی کام کیا تھا اس وقت؟ کیا اتنی جسارت کر سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں دی ہمعوس, وہ پورے کے پورا دین ہے, وہی سراپا دین ہے. آج اگر امت کو اس بات کی ضرورت ہے, امت کو کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں خاص کر کے علماء سے اور جو معاشرے کے ذمہ دار ہیں, آپ امت کا ذہن بھی بنائیے اس کا. اسی میں کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ ادھر دشمنوں کے صف میں ابو سفیان بھی دیکھ رہے تھے کہ 1 مہینے سے قریب ہو رہا ہے, ابھی تو کوئی رزلٹ ہی نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے مشورے کے لیے بلایا کہ بھائی اب تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے, ایسا کرو نکل چلے یہاں سے, 1 مہینے کا راشن واشن لے کے آئے گے, اب پھر منگانا پڑے گا, اور پتہ نہیں رزلٹ آئے نہ آئے. یہ مشورہ کرنے کے لیے ادھر کچھ ہلچل ہوئی. اللہ کے نبی کو بڑی تشویش ہوئی کہ کہیں یہ لوگ کوئی حملے کا منصوبہ تو نہیں بنا رہے ہیں. آپ نے صحابہ میں کہا کہ دیکھو ایسا ہے, مجھے ادھر کی خبر چاہیے. ایک صحابی اٹھے, ان کے رسول اللہ خدمت میں انجام. اس وقت ان حالات میں یہ کام لینا کیا مطلب تھا اس کا؟ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, یہ کام لینے کا کیا مطلب تھا؟ گویا سر ہتھیلی پہ رکھ کر کے وہ بات کہی انہوں نے. وہ ادھر گئے, وہ کسی دوسری طرف سے باغ واغ کی طرف سے گھوم کر کے وہ ادھر پہنچ گئے. قریب 200 لوگوں کو بلایا تھا انہوں نے, 10,000 لوگوں میں سے صرف 200 لوگوں کو بلایا تھا مشورے کے لیے. وہ کسی کے ساتھ ملتے بات چیت کرتے ہوئے پہنچ گئے. ابو سفیان نے کہا گفتگو شروع کرنے سے پہلے, کہا بھائی دیکھ لو بہت اہم مشورہ کرنا ہے, تو ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں وہی رہے ہیں. ہر آدمی دیکھ لے کہ اس کے بغل میں کون بیٹھا ہے. کاش کی شاید واپس لوٹ آتی ہے ہمارے پاس. اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ میرا بغل والا ساتھی مجھ سے پوچھا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, اسے ڈپٹ کے پوچھا کس قبیلے سے آیا؟ وہ ہڑبڑا گیا, اس نے کہا میں فلاں قبیلے سے آیا. اطمینان سے بیٹھے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارا آسمان پہ ذکر ہوگا. اس کے بعد رات میں وہ طوفان آیا جس میں بارے میں آتا ہے کہ 1 کلومیٹر کے آس پاس ان کے سب برتن ورتن اور سب سامان سب ڈھلکتا چلا گیا اور بھاگ گئے. وہ جہاں بیٹھ کے میٹنگ کو پرزائڈ کر رہے تھے, صدارت کر رہے تھے ابو سفیان, اسی جگہ پہ حضور صبح آ کے کھڑے ہوئے اور وہ انقلابی بات کہی آپ نے فرمایا خدا کی قسم اب یہ کبھی تم پہ چڑھ کے نہیں آ سکیں گے, اب تم انشاءاللہ چڑھ کے جائے گا. بعض سیرت نگار کہتے ہیں ابھی تک ساری جنگ دفاعی تھی, یہاں سے اقدامی ہوگی.
میں آپ سے صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کو یہ سخت سے سخت ترین حالات تھے جس میں حضور نے یہ تربیت فرمائی. ہمیں آج کے سخت حالات میں اگر رونا ہے نا تو روئیے, افسوس کرنا ہے, ماتم کرنا ہے, کیجیے صاحب, لیکن پورے وثوق کے ساتھ سمجھ لیجئے یہ رونا, ماتم کرنا, شکوہ کرنا, مرثیے پڑھنا, اس سے ہوگا نہیں کچھ. اقبال کا ایک شعر بہت اسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پہلا. لیکن وہ بہت دل جلے شاعر نے اس کو پلٹ دیا ہے پورا شعر, اور وہ شاید ہمارے اور آپ کے احوال جو ہے نا اسی سے پلٹا ہے. اس نے کہا کہ اگر روتی ہے نرگس اپنی بے نوری پہ رونے دو, کہیں رونے سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. ہمیں کچھ طے کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے اندر کچھ چینج لانا پڑے گا. ہم انقلاب کی باتیں کرتے ہیں, سمجھتے ہیں انقلاب کسے کہتے ہیں؟ انقلاب کسی ایکسٹرنل چینج کو نہیں کہتے محض. انقلاب وہ چینج ہے جو ہمارے اندر سے شروع ہوتا ہے, اس کا تعلق قلب سے ہے, یعنی وہ تبدیلی جو قلب سے شروع ہوتی ہے. ہمیں ایسے چینج کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, تبدیل کرنا پڑے گا. ابھی تک کچھ بھی رہتے ہیں ہم, آج سے ہم طے کریں کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ کل جب حضور سے ملاقات ہو تو مجھے شرمندگی نہ ہو, مجھے ایسا بتا دو. میں آپ سے کر رہا ہوں اگر تنہائی میں رو کر کے ہم دعا کر لیں گے اللہ سے, نوز باللہ اللہ گونگی و بہری ذات. سب سے بڑی بات یہ ہے باخبر رہیے, حالات کو سمجھیے. ابھی ہمارے ایک ساتھی نے بات کی غیرت, ہمارے اندر غیرت کم ہو رہی ہے. جانتے ہیں ترمذی کی روایت ہے حضور نے فرمایا الغیرت من الایمان, غیرت ایمان کا حصہ ہے. والمزاح من النفاق, دیوسی منافقت. دیوسی سمجھتے ہیں, شاید مزاج سمجھ نہیں پائیں گے, یہ مشکل لفظ ہے. اردو دیوسی بول رہا ہوں وہ بھی مشکل لفظ ہے. دیوسیت اس سور کی پہچان. ایک میل سور ایک فیمیل سور سے بزی ہوتا ہے تو دوسرے کیوں میں لگے رہتے, دوسرے اور کسی جانور میں نہیں پایا, سب جھگڑ پڑیں گے, ٹوٹ پڑیں گے. فرمایا کہ دیوسی یہ منافقت. اسلام کا قافلہ خطرے میں ہو, مراکز خطرے میں ہو, عقیدہ خطرے میں ہو, تہذیب و اخلاق خطرے میں ہو, اور ہم بے حس ہوں. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ابھی بھی ایمان والے ہیں؟ میں آپ سے کر رہا ہوں بہت ادب کے ساتھ, میرے تبصرے کو برا نہ مانیے گا, تلخ نہ سمجھیے. یہ تلخی کبھی کبھی بہت ضروری ہو جاتی ہے. میرے گھر کی بچی, میری بیٹی, میں آپ سے کر رہا ہوں بہت ہی ایک انتہائی کرب کے ساتھ. ایک شہر میں میرا قیام رہتا تھا, وہاں ایک صاحب ایک دینی ذمہ دار تھے. ان کی بیٹی ایک کرسچن اسکول میں پڑھتی تھی, 18-19 سال کی تھی, یہاں تک موزہ پہنے رہتی تھی, اوپر اچھا خاصا اتنا حصہ نظر آتا تھا. وہ داڑھی رکھتے تھے, ٹوپی لگاتے تھے, ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں استاذ تھے. اتنا تو کرتے تھے کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور لا کے چھوڑتے تھے, لے کے آتے تھے گھر. لیکن کیا لڑکی جس حالت میں جاتی تھی, کیا رسول اللہ کے دین سے وفا ہے؟ کیا حضور کی لائی ہوئی شریعت سے وفا شعاری ہے؟ میں بہت ادب کے ساتھ کر رہا ہوں. ایچ اینڈ ایوری سیگمنٹ ایسنشیل ہے, ہر جز بہت لازمی ہے. بس فرق آپ ہی کر سکتے ہیں کہ کچھ اعتقادی ہے, کچھ تہذیبی ہے, کچھ سماجی اور سیاسی ہے. لیکن ہمارا پورا دین ان ساری ضرورتوں کا احاطہ کرتا ہے. ہمیں سیاست میں بھی کسی سے کچھ ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بنیادی بات, عقیدے کی بات, فکر کی بات, تہذیب کی بات, اخلاق کی بات, آپ شاید اندازہ نہیں کر پائیں گے. جن علاقوں میں ارتداد ہوا ہے, میں کبھی کبھی جا کے وہاں رہا ہوں. میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے میں کیسے گیا. جانتے ہیں پہلے لوگوں نے نہیں کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. میں تو ایک ایسے گھر میں گیا, انہوں نے چائے پلائی, ان کے گھر میں ایسے مورتیاں رکھی ہوئی تھی. ایک عورت آئی, نوعمر لڑکی, اور چاول لی ہوئی تھی, ایسے پھینکنے لگی. تو میں نے کہا بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ مسلمان ہیں. کہنے لگا ہاں مسلمان ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ اس کو بھی کرتے ہیں, لیکن مسلمان ہیں ہم, کیونکہ ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں, ہم پیلی پگڑی باندھتے ہیں, اور ہم جو ہے
نکاح کرتے ہو، ایسے نکاح کرتے. کیا اگر یہاں تک ہم پہنچ گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تہذیبی ارتداد سب سے پہلے ہوتا ہے. قومیں پہلے شیطانی قوموں، شیطانی تہذیب میں ضم ہونے لگتی ہیں، پھر عقیدہ بھی جنازہ نکل جاتا ہے. میں انتہائی ادب کے ساتھ سنوں گا کہ یہ جو اعتقادی اور فکری معاملہ ہے، میں ابھی آپ سے کروں. میرے ایک دوست ہے یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. جب میں ٹیچر تھا تو اس زمانے میں وہ پڑھتے ہوتے تھے، آج کل وہ ہیڈ ہے، کبھی کبھی آتے ہیں ملنے. ان کا ایک دوست ہے امریکہ کا ہے، اس کا نام ہے پروفیسر جوئل لی. میں بات بہرائچ میں کہہ رہا ہوں، اس کو بہت قاعدے سے ذرا سنیے گا، اس کا کتنا گہرا تعلق ہے اس ضلع سے. پروفیسر جوئل لی آئے، وہ امریکہ میں شکاگو میں ایک یونیورسٹی میں استاذ ہیں، اردو کے استاذ ہیں. کتنے دلچسپ بات ہے. انہوں نے غالب کے اشعار سنائے مجھے، اقبال کے اشعار سنائے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ شاید میں گفتگو اگر کروں گا تو اپنی گفتگو جس طرح کی اردو میں ہوتی ہے تو شاید وہ اس کو شاید سمجھ نہ پائے ٹھیک سے. تو پوری گفتگو پھر میں نے انگریزی میں کی. اس نے جو بات کہی، اس نے کہا کہ آپ کے جو بیسک ٹیچنگ ہے اور آپ کے جو بیسک جو آپ کا ایک ہسٹوریکل تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ایسے پوچھا، ایسے کہا اس نے کہا جس آئی ایم آسکنگ یو پیپل، پرٹیکولرلی یو، ایسے بولا کہ یہ جو لوگ ملک کے اندر مسلمان مہتر تھے، مسلمان حلال خور کہے جاتے تھے، ان کو آزادی کے بعد قریب 62 لاکھ لوگوں کو جو ہندو والمیکی بنا لیا گیا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس وقت وہ اپنا تجزیہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے بارے میں میرا ہوا، لیکن اس نے 24 صفحے کا اپنے ریسرچ کا ایک خلاصہ مجھے دیا انگریزی میں. اور اس نے کہا مجھے احساس ہے کہ آپ کے پاس دیوبند ہے، آپ کے پاس فلاح ہے، آپ کے پاس مظاہر العلوم ہے، آپ کے پاس ندوہ ہے، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ساری اصطلاحیں جانتا تھا، مرتد، یہ سارے چیزیں وہ جانتا تھا. اردو پڑھا رہا تھا وہ ایک یونیورسٹی. میں آپ سے کر رہا ہوں یہ صورتحال ہے. عقیدہ خطرے میں ہے، تہذیب خطرے میں ہے، افراد کا دین و ایمان ایک دم چینج کرنے کے لیے سرکاری سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور آج تو بہت زیادہ ننگے انداز میں ہو رہا ہے. کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا ہم ایسے چپ چاپ بیٹھے رہیں؟ جو کچھ ہوتا ہے ہونے دیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہ ہم اگر طے کر لیں کہ ہمیں اپنی بیٹی کو بچانا ہے، اپنی امت کے بیٹے کو بچانا ہے. دیکھیے اس وقت جنون کی ضرورت ہے، شاعری نہیں کر رہا ہوں، جنون کی ضرورت ہے. میرے ایک مشرق مربی تھے، یہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کا نام جانتے ہوں، کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہو. آزادی سے پہلے ایک مدرسہ دلی میں تھا حدیث کا، بہت بڑا مدرسہ تھا. وہاں کے فارغ لوگ رحمانی لکھتے تھے، بعد میں خانقاہ رحمانیہ کے لوگ بھی لکھتے ہیں، لیکن وہ اس عمر کے لوگ پھر بعد میں نہیں تھے. اس میں ایک بزرگ عالم تھے مولانا محمد خلیل رحمانی، چھوٹے سے قد کے تھے، یہاں بھی بہت آئے ہیں وہ بہرائچ. سن 70 کی بات ہے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا. وہ خط میرے پاس ابھی بھی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے سال ہو گئے، قریب 50-52 سال ہو گئے اس خط کو. میں نے اس کو بہت سیف رکھا، کئی بار میگزینس وغیرہ میں چھپ چکا ہے. انہوں نے خط لکھا اس کے، اور اس پہ نہیں میں جا رہا ہوں. خط کا ایک پیرا یہ ہے کہ پیارے جمیل، گھر سے بچوں کے بہت خطوط آئے ہیں اور انہوں نے بہت اصرار کر کے مجھے بلایا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میرا گھر پہنچنا انتہائی ضروری ہے. امیر حلقہ اس وقت حامد حسین صاحب تھے. کہا امیر حلقہ نے رخصت دے دی ہے، ارادہ تھا مہوبہ، ورئی، جھانسی، کالپی وغیرہ کا دورہ کر کے آیا ہوں. ارادہ تھا 1 اگست کو گھر چلا جاؤں گا، لیکن یہاں دفتر پہنچ کے محسوس ہوا کہ مجھے فوراً پرتاپ گڑھ پہنچنا چاہیے. اس وقت وہ الہ آباد میں رہ رہے تھے. چنانچہ وہیں جا رہا ہوں. آگے کا جملہ سنیے ذرا، بس یوں سمجھ لو کہ ایک جنون ہے جو مجھے چکر دے رہا ہے. میں چھوٹا سا تھا، 4th کلاس میں پڑھتا تھا، میں سمجھ ہی نہیں پایا. امی سے جا کے پوچھا کہ امی جنون کیا ہوتا ہے؟ تو ان کا کان کھڑے ہوئے، ان کا ہے کہاں ہے، تو بہت خطرناک بیماری ہے. تو ہم نے کہا مولانا اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو بیماری ہے کوئی؟
بہرحال ہم نے امی کو معذور سمجھ کے چھوڑ دیا. شام میں ابو آئے اسکول سے, میں نے کہا ابو یہ جنون کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہاں لکھا تم نے لفظ؟ میں نے کہا ایک جگہ لکھا ہوا ہے. میں نے نہیں بتایا کہ موڑا کا خطا ہے. میں نے کہا ایک جگہ لکھا ہوا ہے. ابو نے کہا دیکھو ایسے تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے. آپ کو آج اپنا احساس بتا رہا ہوں, مستقل احساس رہا کہ اتنا کہنے تک تو ابو کے بارے میں بھی وہی احساس ہوا میرا کہ لو مولانا اتنے بڑے عالم ہے, ابو بھی کہتے ہیں کہ وہ خطرناک بیماری. لیکن آگے انہوں نے جو بات کہی اس سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, لیکن میں سمجھ نہیں پایا پوری طرح اس کو. کہا دیکھو جب کسی مقصد کے لیے کسی کے اندر بے پناہ لگن ہو جاتی ہے اور اس میں وہ اپنے آپ کو کھو دیتا ہے, اور کلاس میں تھا میں کیا سمجھتا ہے اس اتنی گہرائی کو, تو اس کو بھی جنون کہتے ہیں. لیکن میں آپ سے کر رہا ہوں, میں 8th کلاس میں آیا, 7th 8th میں, جب میں نے وہ خط آج تک میں اس کو پڑھتا ہی رہتا ہوں, میرا دل بھر آیا. ان کو میں نے دیکھا ہے, ان کا انتقال ہو گیا. وہ جنون بھی دیکھا ہے کہ بھوکے رہتے تھے اور چلتے رہتے تھے. یہ جنون کی ضرورت ہے اس کو. یہ جنون ہمارا سرمایہ ہوگا اگر ہم اس طرح کام کریں گے, کیونکہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے لیٹ دیم ڈو, کہنے دو. ہم تو اپنے رسول کے نقش قدم پہ ہی تو چلیں گے کہ باہر سے کسی بابا اور کسی جو ہے سیاستداں کو لے آئیں گے. یہ سمجھ لیجئے ہمارے علماء میں بہت سے لوگوں کو خاص طور پر جان بوجھ کے نظر انداز کیا گیا اس ملک کے اندر. اس میں ایک بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ, دیدہ اور دانستہ لوگوں نے ان کے بہت سارے آراء اور تخیلات کو بالکل ایک دم سائڈ میں چھوڑ رکھا ہے. اس زمانے میں جب گاندھی جی کا معاملہ تھا اور جب لیگ کا زمانہ تھا آزادی سے پہلے, کسی نے کہا حضرت گاندھی جی سے میرے تعلقات ہیں بہت اچھے. وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کیسے آدمی تھے, اہل علم بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اتنے گہرے آدمی تھے وہ. کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرے تعلقات ہیں, اور گاندھی جی کہتے ہیں اکثر کہ میں جانتا ہوں کہ محمد صاحب جو تھے وہ بڑے آدرش پروش تھے, یتیموں کے سرپرست تھے, بیواؤں کی خبرگیری کرتے تھے, مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے. میں جانتا ہوں. حضرت تھانوی کو اللہ تعالیٰ سکون دے, انہوں نے کہا جب وہ جانتا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ یہ ماننا ہے آپ کی میراث, یہ ماننا ہے آپ کی دولت, یہ ماننے کی جو بات ہے یہ کمزور پڑ جائے گی تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اقبال نے کہا سنے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بتر ہے بے یقینی. یہ بے یقینی جس دن پیدا ہو جائے گی, جب امت کی نئی نسل کو اپنے عقیدے کے بارے میں شبہ ہو جائے گا, اپنے اصولوں کے بارے میں شبہ ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہو MSc اور PhD کر کے مسلمان رہ جائے گا؟ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو. ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا ہوا تھا, میرے ایک دوست PhD کی تیاری کر رہے تھے, انہوں نے مجھے بلایا, موضوع تھا اردو نثر کی ترقی میں تراجم کا حصہ. دوسرے ایک چیمبر میں ایک صاحب رہتے تھے, وہ آئے, ایسے بات کر رہے تھے, ہم لوگ کتابیں لے کر اپنا سب نوٹ کر رہے تھے پوائنٹس وغیرہ. وہ آئے, سلام کیا انہوں نے. میں نے کہا آپ کا نام؟ انہوں نے کہا میرا نام رواب ہے. تو میں نے ایسے پوچھا, اب وہ PhD کر رہے تھے کیمسٹری میں. میں نے کہا بردر رواب, کین یو ایکسپلین کلمہ, کیا آپ کلمے کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ تو بڑی لجاجت کے ساتھ بولے کہ جمین صاحب مجھے کلمہ نہیں یاد ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اٹھ کے کھڑے ہو جائیے, اپنی نسلوں کی فکر کیجیے, وہ تمام وسائل ذرائع جو آپ کے پاس ہیں ان کو فوکس کیجئے اس کام میں. آپ دیکھیں گے چند ایک برس میں آپ کی پسماردگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. پھر آپ کو یہ جو کشمکش چل رہی نہیں دنیا میں, اس سے خوف نہیں محسوس ہوگا. پھر آپ کو اسی کشمکش میں مزہ آنے لگے گا. چلنے والوں کو وہیں آتا ہے چلنے کا مزہ جب کہیں راستہ ہموار نہیں ہوتا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی تھی, النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ آفت ہے. یہ بات, یہ مطالبہ صرف مردوں سے نہیں ہے, تمام ایمان والوں سے. مومنین کا لفظ آیا ہے, ہمیں طے کرنا ہے کہ کوئی سائنسداں آ جائے, کوئی پولیٹیکل ریفارمر نام نہاد آ جائے اور اپنی فکر کے ڈوز دینے لگے, اور اس کے فکر کے تمام ڈوز ہمارے حضور کی تعلیمات سے ٹکرا رہے ہوں, تو ہم اس کو تھرو آؤٹ کر دیں گے, اس کو پھینک دیں گے اٹھا کر. ہمیں نہیں ضرورت ہے صاحب, ہمیں بیکورڈ رہنے دو. یہ چیز لانی ہے.
پوری حکمت کے ساتھ، لیکن اس کے لیے باخبری بہت ضروری ہے. یہ باخبری جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے پہلے جو میں ایک بات کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک غائب درجے کی محبت نہیں ہو جائے گی، یہ غائب درجے کی محبت کو ہم نے صرف نعت گوئی تک ابھی سمجھ رکھا ہے. رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے. آپ نے فرمایا تم سوچ لو کیا کہہ رہے. انہوں نے کہا رسول اللہ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے. آپ نے فرمایا واللہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فقر و فاقہ اور دنیا کے آزمائشوں کے ریلے کے لیے تیار ہو، وہ تمہاری پر دوڑ پڑے گی جیسے پانی اوپر سے نشیب کی طرف دوڑ پڑتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعیش پسندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور بے خبری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور بے غیرتی، یہ سب ایسے تضادات ہیں جو کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا معاملہ ہے، جب یہ محبت اپنے پورے شباب پہ ہوتی ہے نا تو پھر کوئی بھی عمل مشکل نہیں نظر آتا. اتنی شباب پہ ہوتی ہے. احد کی لڑائی میں ایک خاتون ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت تیر نکالنے میں اکھڑ گئے، دونوں دانت، خون کا فوارہ نکل پڑا. سیرت نکال لکھتے ہیں ایسے خون آپ نے ہاتھ میں لے لیا، سے آسمان کی طرف اچھالا. کہا اللہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کے خون سے کھیل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ کیا آپ دل نہ چھوٹا کیجیے. یہ جو لوگ آج آپ کے لیے دکھ اور پریشانی کے سبب بنے ہیں، اس میں سے بہت سے لوگ کل آپ کے لائے ہوئے پیغام کے خادم بن کر کے رہیں. وہ دن آئے گا آپ دیکھیں گے اس میں، اور دیکھا حضور نے. وہی خالد بن ولید بعد میں اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے کمانڈر. لیکن اسی وقت میں جب حضور کی شہادت کی خبر پھیلی تھی، میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جب حضور کی شہادت کی خبر، بخاری مسلم کی دونوں کی روایت ہے، یہ دونوں نے نقل کیا ہے مغازی کے باب میں. ایک نے تو جو ہے کئی ایسی روایات ہیں جو حالت جنگ کی ہیں، لیکن کوئی کتاب الایمان میں نقل کرتا ہے، کوئی کتاب الجہاد میں نقل کرتا ہے. یہ ان کی بصیرت کی باتیں ہیں جو شاید ہمارے لیے اجنبی ہو. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب حضور کی شہادت کی خبر پھیل گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہیں وہ سب جانتے ہیں. حضرت عمر ایسے تلوار رکھ کر کے میڈ ٹائپ کی کوئی جگہ تھی، وہاں بیٹھ گئے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ گزرے ادھر سے، مدینے کے خوبصورت ترین نوجوان تھے. ان کا عمر آپ ایسے کیوں بیٹھے؟ کبھی حضور نہیں رہ گئے تو کس کے لیے لڑے؟ کیا بات کی. میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یو شوڈ ریپیٹ دس ہسٹری. جب آپ کی قیادت مایوس ہونے لگے، پریشان ہونے لگے، ہوپلیس ہونے لگے، یو کین اسٹیمولیٹ دیم، آپ ان کو حوصلہ دے سکتے ہیں. حضرت انس بن نضر کے بارے میں آتا ہے اسی جنگ میں وہ شہید بھی ہو گئے. بات انس بن نضر نے کہا عمر اسی کے لیے جان دے جس کے لیے حضور شہید ہو گئے. عمر ایک دم تاریخ ایک دم اچھلے اور دوڑ پڑے دشمنوں کی طرف. کیا وہ حضور